الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کے حوالے سے کل ایک اصول بیان کیا تھا کہ صراط مستقیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان توحید پر رہے، اور اگر آدمی موحد نہیں ہے اور مشرک ہے تو مشرک جو ہے وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر سیدھے راستے پہ نہیں چلتا۔ دوسرا اصول ہے اتباع رسول، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ سیدھا نہیں۔ ہم نے بھی نماز پڑھی، اگر ہم اس نماز کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پہ نماز پڑھتے تو وہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہ ہوتا، اور اگر وہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہ ہوتا تو ہم چاہے جتنا کہتے رہتے ہم نے نماز پڑھی ہے، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز وہی قبول ہوگی جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اس لیے کوئی کام بھی جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کرو، وہ جب تک نبی پاک کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، وہ جتنا بڑا نیکی کا کام ہو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو صراط مستقیم سے مراد کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ جیسے قرآن میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ چنانچہ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہے جی میں فلاں مسلک کا ہوں یا فلاں فرقے کا ہوں، پتہ نہیں وہ فرقہ ٹھیک ہے یا وہ مسلک ٹھیک ہے یا وہ پارٹی ٹھیک ہے، جو مسلک بھی اللہ کے رسول کی پیروی کر رہا وہ ٹھیک، جو فرقہ بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے وہ ٹھیک، جو عالم بھی اور جو فرد بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بات کر رہا ہے یا چل رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی اگر یہاں پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ہاتھ باندھے، تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں ہاتھ باندھے ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کوئی اگر نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پاس دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح نماز پڑھی۔ کوئی اگر 3 مرتبہ رفع الیدین کرتا ہے اس طرح کر کے رکوع کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز میں 3 مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ کرتے تھے اور اس کے پاس حدیث موجود ہے، وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ اور کوئی صرف 1 مرتبہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ اللہ کے رسول نے صرف 1 ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا تو وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو اتباع ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے۔ تو یہ بڑا اہم آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں، فرقے ختم ہو جائیں گے، مسلک ختم ہو جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، تعصبات ختم ہو جائیں گی، بس ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا۔ اللہ کے رسول نے مختلف انداز میں کام کیا تو مختلف انداز میں ہونا چاہیے۔ کوئی اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نیچے پڑھ رہا ہے، کوئی درمیان میں پڑھ رہا ہے، یہ سارے اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں جو اللہ نے زندہ کی ہوئی۔ تو فرمایا اتباع رسول،
تیسری چیز ہے عبادت۔ ایک بندہ عبادت ہی نہیں کرتا تو وہ صراط مستقیم پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض نماز ہی نہیں پڑھتا، اور وہ اگر اپنے آپ کو کہے جی میں وہابی ہوں یا میں سنی ہوں، بھائی تم کیوں وہابی ہو؟ اس لیے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں۔ میں سنی ہوں جی اس لیے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں۔ فرض نماز پڑھی یا نہیں وہ میں نہیں پڑھتا۔ جب فرض نماز ہی بندہ نہیں پڑھ رہا، فرض روزے ہی نہیں رکھ رہا، حج فرض ہو گیا ہے وہ نہیں کرتا، زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے وہ دیتا نہیں ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، تو وہ آدمی سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، بے شک یہ جو راستہ، بے شک اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی کام آپ اللہ کے حکم کے مطابق کریں وہ عبادت ہے۔ آپ دکانداری چلا رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، وہ عبادت بن جائے گی۔ آپ زمیندارہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، وہ عبادت بن جائے گی۔ کسی کا پانی آپ توڑتے نہیں ہیں اور کسی کی عشر جو ہے وہ آپ نکالتے ہیں، کسی کا زمین میں حق آپ نہیں مارتے ہیں، تو آپ عبادت کر۔ آپ شادی بیاہ کا کام کر رہے ہیں، شادی بیاہ بظاہر دنیاوی کام ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ شادی بھی جو ہے وہ عبادت۔ دفتر کے اندر اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ رشوت نہیں لیتے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے منع کیا، تو یہ عبادت ہے۔ کوئی اسکول کے اندر ٹیچر پڑھاتا ہے اور وہ پورے پیریڈ پڑھاتا ہے، درمیان کے اندر وہ چھٹی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، پورا وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ تو صرف نماز اور روزے کا نام عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، پر اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور